ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہوتا ہے، وہ محروم بھی ہوتا ہے۔ آج قسمت کھلنے کے لیے دعائیں کی جاتی، بخت بیدار کرنے کے لیے دعائیں کی جاتی، گڑ گڑایا جاتا ہے۔ آقا فرمانے نماز چھوڑنے والا ہی تو بدبخت ہے، نماز چھوڑنے والا ہی تو محروم ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں یہ بھی دین سے کوسوں دور، نماز سے کوسوں دور، بلکہ اگر ماں نمازی ہو جائے تو شاید بچوں کو نماز کی تقریر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر مائیں نماز کی پابند ہو جائے تو یہ عنوانات جلسوں کے ختم ہو جائیں۔ جب ماں نمازی ہوگی تو کسی بچے کے لیے نماز پر تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پہلی بات تو مسلمانوں کے جلسے میں یہ عنوان کہ نماز پڑھو، یہ بھی حیرت کی بات ہے، اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ بھائی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی قوم کا ممبر بننے کے لیے کوئی نہ کوئی تو شرط ہوتی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آدمی اگر کوئی چھوٹی سی کلب، چھوٹی سی تنظیم، چھوٹی سی تحریک کا بھی حصہ بنے تو اس کے لیے بھی تو کوئی شرط ہوتی ہے، لیکن یہ قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ان کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ جمعہ پڑھو نہ پڑھو مسلمان رہیں گے، داڑھی رکھو نہ رکھو مسلمان رہیں گے، حلال کھاؤ حرام کھاؤ مسلمان رہیں گے، جھوٹ بولو نہ بولو، سچ بولو جھوٹ بولو، جو چاہے کرنا ہے کرو مسلمان رہیں گے۔ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو یا نیچی نظریں رکھو مسلمان رہیں گے، جو چاہو کر لو مسلمان رہیں گے۔ مسلمانیت کسی طرح سے آپ کی ختم نہیں ہوگی، یہ حال ہے۔ آپ غور فرمائیں، کم سے کم اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ انسان کوئی چھوٹے موٹے ادارے سے جڑتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو ہی ہمارے ادارے سے جڑو گے۔ آپ کو کیا کبھی احساس نہیں ہوتا آخر ہم نے اسلام پر کتنا عمل کیا اور کیا عمل کیا، اور ہم نے کلمے کے تقاضے کو کتنا پورا کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کافروں جیسا کام کیا، کفر کی حد تک وہ پہنچ گیا۔ حنفی ہونے کے اعتبار سے ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر تو نہیں کہتے، اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کبھی سوچا جو نماز میں غفلت کرتے ہیں؟ بزرگوں نے فرمایا جب وہ مریں گے تو قریب المرگ ڈر لگتا ہے کہ اللہ ان کا ایمان چھین لے گا۔ اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا نماز کے لیے۔ اگر ہم 5 نمازوں کا ٹائم نکال لیں تو 24 گھنٹے میں سے کل 50 منٹ ہے جس میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور فائدے کتنے فائدے! اللہ اکبر! قرآن کہہ رہا ہے فائدے جاننا چاہتے ہو نماز کے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے من کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نمازی بن گئے۔ یعنی دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اور بڑی بات، یہ تو کامیابی تو ہے ہی ہے، آج گناہ سے ہر انسان چھٹکارا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی۔ اور اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے، اس روایت پر تھوڑی توجہ کریں آپ، ویسے تو آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اس پر تھوڑا غور کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا
اللہ اس کو اپنی امان سے باہر کر دیتا ہے. یعنی اب اس کے ساتھ اللہ کی پناہ، اللہ کی امان کی چادر اس کے سر پہ نہ رہے گی. اللہ رب العزت نے اپنی امان سے اس کو باہر کر دیا. یعنی اللہ پاک کتنا ناراض ہے بے نمازی سے کہ اللہ اپنی امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اپنا دست قدرت جو امان کا اس سے ہٹا لیتا ہے. اس کو اللہ کی امان، اللہ اکبر. اور پھر صرف یہی بات تو بہت بڑی ہے کہ وہ خدا کی امان سے باہر ہو گیا. لیکن اب دوسری بات بھی سن لیں، بے نمازی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. آقا فرماتے ہیں میرا کوئی وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کہ جب آخرت کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں بگڑی نہ بنے گی تو حضور ہمیں بچا لیں گے. کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے. تو ہم سے بڑا گنہگار کون ہے؟ تو حضور تو ہمیں بچا ہی لیں گے، ہماری مغفرت انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. لیکن ایک چیز آپ سے کہتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے بارے میں ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں سب حضور کے لیے ثابت اور ہم مانتے ہیں. سچا سنی ہونے کے لیے، سچا مومن ہونے کے لیے یہ عقیدہ لازمی ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. کیا؟ کہ شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں میرے آقا علیہ السلام کے لیے ہر قسم ثابت ہے. حضور بالکل شفاعت کریں گے. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ جتنے اور لوگ شفیع ہوں گے وہ سب حضور کی بارگاہ میں شفاعت لائیں گے اور تنہا میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہوں گے. اور میرے امام اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ہم شفاعت کی ہر قسم پر ایمان رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت ہلاک ہونے والوں کے لیے، میری شفاعت بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. لیکن اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے فرامین حق ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں، نماز ترک کر دیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا حضور اس کی شفاعت نہیں کریں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا یہ مطلب نہ نکالنا. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. ذرا تصور میں لائیں، جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، جب بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا، جب زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، رشتے اور ناطے خون کے ٹوٹ چکے ہوں گے، کنبہ قرابت داری سب قصہ پارینہ بن چکا ہوگا، انسان کو اپنے جسم کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. لوگ اس وقت میدان محشر کی ہولناکی کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ وہی چلیں ہمیں جہنم ہی میں ڈال دیا جائے لیکن کم سے کم اس مصیبت سے چھٹی دے دی جائے. محشر وہ محشر ہے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے جو ہے اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں. کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں. بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور نمازی بن گئے ہیں، گناہ چھوڑ دیے ہیں.
یہ ویڈیو الحمدللہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔